نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ درود و سلام سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نور کی آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کو کہا، اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آداب بتائے کہ جب بھی اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے اور بغیر گھر والوں کو سلام کیے آپ گھر کے اندر داخل نہ ہوں۔ یہ آداب ہیں، یہ طریقہ کار ہے جس کا خیال اکثر ہمارے لوگ نہیں رکھتے۔ سلام کیے بغیر ہی اکثر دروازہ کھلا ہے تو لوگ اندر چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رب ذوالجلال نے اس بات کی تعلیم دی اہل ایمان کو، ایمان والو اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ سورہ نور کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کائنات، اہل ایمان کو کہا کہ گھر کے اندر بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کیے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں سلام کے چند آداب کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ رب ذوالجلال مجھے حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سلام جو ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حشر کے اندر کیا ہے کہ رب ذوالجلال کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلام کا معنی سلامتی والا، سلام کا معنی سلامتی دینے والا، اور اس کا عربی کے اندر یہ معنی بنا کہ اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ جو ہے دعا کی جاتی ہے رب ذوالجلال کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اور یہ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مختصر میں خلاصہ ہی حدیث کا بیان کروں گا۔ مسند احمد کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ابتدا کب سے ہوئی سلام کی یہ بتا رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو۔
آدم علیہ السلام نے جو پہلا کلام کیا وہ سلام تھا، سلام کیا فرشتوں کو، اور فرشتوں نے آگے علیک السلام کہا کہ تجھ پر سلام ہو، فرمایا یہی تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو اہل ایمان اور مسلمان اسی طرح سلام کرتے ہیں جس طرح آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر یعنی پیدا ہونے کے بعد، اپنی تخلیق کے بعد سب سے پہلے جو کلام کیا ہے اللہ کے حکم سے وہ سلام کیا ہے، اور پہلا جواب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے دیا ہے، اور یہ ہے ابتدا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں سے ابتدا کروائی سلام کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا بھی یہی سلام رہا۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے مختلف قوموں کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، جتنی بھی دنیا پر قومیں ہیں ہر قوم کا اپنا شعار ہوتا ہے۔ دنیا میں اقوام کی تہذیب میں، ان کے شعار میں، ان کی پہچان و علامت کچھ چیزیں بنی ہوتی ہیں کہ وہ ملاقات کے وقت جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ دوسری قومیں، ہندو لوگ جب کرتے ہیں سلام کرتے ہیں آپس میں، یعنی کہ تو کہتے ہیں رام رام، آگے سے جواب میں کہتے ہیں سیتا رام۔ اور اسی طرح جو پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ سلام نمستے کہتے ہیں، نمستے 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 کہتے ہیں۔ اور جو سکھ ہیں ان کا طریقہ سلام کیا ہے؟ طریقہ آپس میں ملاقات کے وقت وہ کون سے الفاظ ادا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جے گرو، جے گرو۔ پارسی ایک انگلی اٹھاتے ہیں، اور جو عیسائی ہتھیلی ماتھے پہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو یہودی ہیں وہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں۔ اور اس طرح دیگر قوموں کی اپنی اپنی تہذیب ہے۔ یورپ کے اندر جب لوگ ملتے ہیں صبح کے وقت تو کہتے ہیں گڈ مارننگ۔ صبح کی ملاقات کے وقت جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، سلام ادا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ گڈ مارننگ۔ اور جب دوپہر کے وقت ملتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ نون۔ جب سپہر کے وقت ملتے ہیں تو کہتے ہیں گڈ آفٹر نون۔ اور جب شام کے وقت ملتے ہیں تو گڈ ایوننگ کہتے ہیں۔ اور جب رات کے وقت ملتے ہیں، یورپین کی بات کر رہا ہوں، انگریز یورپین جو لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں شام کے وقت گڈ ایوننگ، رات کے وقت گڈ نائٹ، اور ملاقات کے جب جانے لگتے ہیں الوداعی ملاقات میں بائے بائے ٹاٹا کہتے ہیں۔ اور یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کے اندر مشرکین کی تہذیب میں یہ تھا حیاک اللہ، حیاک اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے، حیاک اللہ، اللہ تیری زندگی دراز کرے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ الفاظ ادا کیے جاتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ان جامع کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو امت کے اوپر ضروری قرار دیا، اور اپنا شعار اہل ایمان کا یہ بنا دیا کہ جامع کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے، مالدار لوگ تو غریب آدمی کو سلام کرنا بھی اپنے لیے گوارا نہیں سمجھتے کہ کسی بندے کو، غریب کو سلام کر لے، اور ان کی گردنوں کے اندر سریا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، ہر ایک کو سلام کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بات قابل وضاحت ہے کہ ہمارے لوگ پہلے سلام کرتے ہی نہیں ہیں، اکثر جو کرتے بھی ہیں تو غلط الفاظ ادا کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی السلام علیکم، السلام علیکم، بڑے پیار کے انداز میں کہتے ہیں جی السلام علیکم۔ اس کا معنی ہے تم پر موت آئے، تم مر جاؤ، تم پر موت آئے، السلام علیکم، سائکم، بڑے سٹائل انداز میں سلام علیکم۔ کوئی ایسے کہیں گے؟ میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ ادا کرنے چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना चाहिए, सलाम अलैकुम नहीं करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इस तरह अदा करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी कह ले, इतना भी काफ़ी है। हाँ, अगर बेहतर है तो इसके अंदर बड़ी अफजलियत है। हदीस पाक के अंदर आता है, सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस और इब्न हिब्बान के अंदर ये हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, तो आप अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, आके उसने किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तो नबी खाली कहा अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया। जब चला गया, कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम फरमाते इसको 10 नेकियां मिली हैं। और फिर दूसरा बंदा जब आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसको 20 नेकियां मिली हैं। और तीसरे बंदे ने आके सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 30 नेकियां मिली हैं। तो समझने की बात यह है, इतनी आसानी के साथ, इतना आसान काम, इतनी आसान नेकियां, लेकिन मुसलमान के अंदर नेकियां इकट्ठी करने का वो जज्बा ही नहीं है जो सहाबा किराम के अंदर जज्बा था सलाम की अदायगी का और नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलने का। ये जामे कलिमा अहले ईमान को चाहिए कि किसी दुनिया के किसी कोने पे भी चला जाए, अपने शिहार को ना भूले, अपनी सकाफत को ना भूले, इस्लाम के कल्चर को ना भूले, दुनिया के रंगों के अंदर रंग ना जाए, अपनी पाकीज़ा इस्लामी सकाफत को भूलना नहीं चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान गिरामी से आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाए कलिमात, उनको अदा करना चाहिए। आजकल जहालत की बात होती है कि छोटे छोटे पाकीज़ा बच्चे, मासूम बच्चे अभी बोलने लगते हैं, तो हमारी माएँ और बहनें, हमारी बेटियाँ उनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिखाने की बजाय वो कहेंगे कहो पापा आ गए ना, टाटा बाय बाय, पापा टाटा बाय बाय, ये सिखा रही होती हैं। तो मैं पता नहीं कि ये तुम्हारी तहजीब व सकाफत नहीं है, ये तुम्हारा शिआर नहीं है, वो गैर मुस्लिमों का शिआर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना, वो बंदा हम में से नहीं है, कि जो बंदा हमारे गैर की मुशाबहत करे, जो हमारे गैर की मुशाबहत करे। और एक हदीस में यह भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कौम किसी दूसरे कौम की, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगी और वो उसी में से होगी, उन्हीं लोगों में से होंगी, उसका इंजाम उन्हीं के साथ होगा जिन लोगों के पीछे वो चलेंगे, जिनकी इत्तिबा करेंगे, जिनकी पैरवी करेंगे। इसलिए हमें अपने दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और पकीज़ा तालीमात के मुताबिक अपने बच्चों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिखाना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा कि अस्सलाम अलैकुम ऐसा किया तो इसका फ़ायदा नहीं है, ये तो बद्दुआ है। और ये यहूदी एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का एक ग्रुप आया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि यहूदियों की एक जमात आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब मिले तो अस्सलाम अलैकुम कहा, कि फरमाया तुम पर मौत आए, छुपे हुए अल्फाज में, ताकि पता भी ना चले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आप पर मौत आए। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने जब उनके कलिमात पर गौर किया, जब कलिमात पर गौर किया तो कहा अल्लाह के नबी, आपको पता है इन यहूदियों ने क्या कहा है? नबी पाक ने फरमाया आयशा तूने सुना है मैंने क्या कहा? मैंने भी कहा वालेकुम, कि तुम पर भी ऐसे। जिस तरह उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने मुझे सलाम करने की कोशिश की है, जिस तरह के कलिमात उन्होंने अदा किए मैंने ऐसे लुटा दिया। अलैकुम मैंने कहा, वालेकुम मैंने ऐसे कह दिया। यहाँ से ये बात कि जब गैर मुस्लिम को, किसी गैर मुस्लिम को सलाम किया जाए तो उसको सलाम कैसे किया जाए, गैर मुस्लिम को सलाम करने का तरीका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बता दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया गैर मुस्लिम को सलाम करने में तुम्हें पहल नहीं करनी चाहिए,
اس کو سلام کرنے میں تمہیں اولیت ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کر دے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا ہے۔ غیر مسلم کوئی سلام کر دے تو کوئی کہے السلام علیکم تو کہہ دے وعلیکم، ایسے ہی جواب ادا کرنا چاہیے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کو سلام کا جواب دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھنی چاہیے، غیر مسلم میں کو سلام کرنے کے اندر ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے، اگر کر دے تو وعلیکم میں جواب دینا چاہیے۔ اگلی بات جو ہے تو پھر اگر کوئی غیبانہ طور پر ہمیں کوئی ایسا بندہ غیبانہ طور پر ہمیں اگر کوئی سلام بھیجتا ہے کہ جس طرح کو کہے جی فلاں نے آپ کو سلام کہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرے ابو آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک وعلی ابیک السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے بابا پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے بابا پہ بھی سلام ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی غیبانہ طور پر کسی کو کوئی سلام بھیجتا ہے، فلاں نے کراچی سے آپ کو سلام بھیجا ہے، فلاں شخص نے سعودی عرب سے جی آپ کو سلام بھیجا ہے، ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں 80 سالہ بابا بھی ہے، اس کو پتہ نہیں غیبانہ طور پر سلام کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ ہم فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو۔ ہم نے تو اس کو تو جواب دیا کہ تم پر سلامتی ہو، تو جس نے سلام بھیجا ہے اس کے سلام کا تو ہم نے جواب نہیں دیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ اس کو بھی سلام کا جواب دے اور جس نے سلام بھیجا اس کو بھی جواب دے۔ تو جس نے سلام بھیجا ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، ہم نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام اس کو کہہ دیا، لیکن جس نے سلام بھیجا اس کو ہم نے جواب نہیں دیا۔ اور مدتیں بیت جاتی ہیں، لوگ کم علمی اور کم فہمی، قلت تدبر کی وجہ سے غور نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جواب دیتے ہیں غیبانہ سلام پر علیک وعلی ابیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے باپ پر بھی سلام ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیبانہ سلام کرنے کا طریقہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جبریل نے سیدہ عائشہ کو سلام بھیجا ہے۔ جب کہا گیا کہ جبریل نے آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھیجا ہے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے غیبانہ سلام تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا علیہ السلام رحمت اللہ وبرکاتہ، علیہ السلام رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے علیہ السلام اتنا بھی کافی ہے، اگر یہ کہہ دیا علیک و علیہ السلام اور یہ بھی درست ہے، غیبانہ سلام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے تجھ پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو۔ اگر کہہ دیا کہ میرے فلاں نے آپ کو کہا، اگر یہ بھی کہہ دیا کہ علیک وعلی ابیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے باپ پر بھی سلام ہو، یہ بھی غیبانہ طور پر سلام کا بھیجنے کا طریقہ جو ہے یہ درستگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اور میں کسی کو کیوں سلام کروں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایات کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا، بچوں کو بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ آپ امام الانبیاء تھے، آپ پیکر صدق و صفا تھے، آپ مجسمہ صبر و رضا تھے، آپ امام الانبیاء تھے، لیکن اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو کیوں سلام کریں،
میں بڑا ہوں کہ وہ بڑا ہے۔ حقیقی بات ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، کون کس کو سلام کرے یہ بھی بات یاد رکھ لیں، کون کس کو سلام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، فرمایا کہ جو سواری پر چلنے والا، اس کا حق ہے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور فرمایا جو پیدل چلنے والا ہے اس کا حق ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ لیکن چند آدمی اگر کہتے ہیں جی ایک ادھر سے آ رہا ہے، کچھ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، کچھ ادھر سے آ رہے ہیں، تو کون کس کو سلام کرے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زیادہ لوگ ہیں نا، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر چند لوگ ہیں پہلے جو آ رہے ہیں، ان پہلے ایک بندے نے یا دو بندوں نے سلام کر لیا سب کی طرف سے، اور آگے سے اگر ایک بندے نے یا دو بندوں نے بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا۔ اور اگر ایک بندے نے بھی سارے لوگوں کے ساتھ، ایک بندے نے آگے والے نے سلام کہہ دیا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے ضرور فرمایا کہ جو کسی کو اسلام میں پہل کر دیتا ہے، اسلام کی جو ابتدا کر دیتا ہے، فرمایا یہ افضل ہے۔ اور جو بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تکبر اور غرور سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا تو تاجدار مدینہ نے پھر بھی سلام کیا، اور جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو سلام کرنے کا حکم صحیح جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو کسی نے اگر نماز کو سلام کر دیا، نماز کے اندر نمازی کو سلام کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے یا ہتھیلی کے اشارے سے آپ نے سلام کا جواب دیا۔ لیکن اس طرح سلام کا جواب درست نہیں ہے کہ جس طرح کے اونلی اشارے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنا اور زبان سے کلمات ادا نہ کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کا شعار ہے، اہل ایمان کا شعار نہیں ہے۔ اگر دور ہے تو کر سکتا ہے، اگر کوئی گنگا اور بہرا انسان ہے اس کو آپ اشارے سے سلام کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں تو اشارہ بھی کریں تو ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلمات بھی ادا کریں۔ اگر آپ کو کسی نے سلام کیا ہے تو اس کے جواب میں آپ اس کے جواب کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں اشارے کے ساتھ وعلیکم السلام، یہ بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اور سلام اللہ رقیب علیکم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے جب دعا کریں گے، بڑا ہی اجر ہے، اجر اور نیکی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منڈی کے اندر جایا کرتے، تو چند دن دیکھا کسی نے کہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ منڈی میں تشریف لاتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں، چلے جاتے۔ کہا اتنے زیادہ لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں تاکہ سلام کو عام کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے تمہارے ساتھ دو چیزوں میں بہت زیادہ حسد کیا ہے، اتنا زیادہ کسی چیز پر حسد نہیں کیا، ایک سلام کرنے پر اور دوسرا آمین کہنے پر۔ نبی پاک نے فرمایا تم یہ دونوں کام کثرت سے کیا کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام کرنا دخول جنت کا باعث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعبدوا الرحمن اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس النیام تدخلوا الجنت بالسلام افشوا السلام تدخلوا الجنت بالسلام۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا الرحمن صلوا باللیل والناس النیام، فرمایا کہ جب لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں تو تم رات کو نماز پڑھا کرو، صلوا باللیل والناس النیام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، فقراء کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اپنے دوستوں اقارب کو، اپنے دوستوں کو، سب کو کھانا کھلایا کرو، تدخل الجنت بالسلام۔